دنیا کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے. اور اگر وہ خیال، اور ایکچولی دو خیال ہیں، وہ دو خیال ہمارے دماغ میں راسخ ہو جائیں تو پھر ہم ہر وقت موٹیویٹڈ رہتے ہیں. موٹیویٹڈ سے مراد کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک توانائی رہتی ہے. موٹیویشن کا اصل میں مطلب یہی ہے کہ اتنا توانا ہونا، اتنی انرجی ہونا ہمارے اندر کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کو بہت ہی بیسٹ آف آور ابیلٹی، جتنا ہم میکسیمم کر سکتے ہیں اس کام کو کریں. تو اس کو موٹیویشن کہتے ہیں. تو میں آپ کو دو زبردست قسم کے خیال بتا رہا ہوں جن کو آپ نے اپنے دماغ میں راسخ کرنا ہے. اور یہ خیال کوئی مفروضہ نہیں ہے، شاید یہ خیال دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، مذاہب کو نہیں مانتے، کسی غیبی طاقت کو نہیں مانتے، مگر یہ جو خیال میں کہہ رہا ہوں اس کا ماننے والا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. نہ ماننے والا اس کا کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے. اور یہ خیال یہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی اللہ کو نہ مانتا ہو، کسی خدا کو نہ مانتا ہو، مگر موت کے سارے ماننے والے ہیں. تو یہ خیال اگر ہمارے دل میں آ جائے کہ میں نے تو مر جانا ہے، یعنی یہ کہ میں یہاں عارضی طور پر آیا ہوں، اور اگر میں یہاں عارضی طور پہ آیا ہوں تو پھر میرا ایک ایک لمحہ یہاں بہت قیمتی ہے. اور اگر میرا ایک ایک لمحہ یہاں بہت قیمتی ہے تو میں نے لمحے کو ضائع نہیں کرنا، میں نے اس وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں کسی قسم کا مجھے نقصان ہو، چاہے وہ جسمانی نقصان ہو، چاہے میری ذہانت کو نقصان ہو، چاہے میری جذباتیت کو نقصان ہو، یا میری جو زندگی کا بڑا مقصد ہے اس کے میں کوئی رکاوٹ پڑے. ایسا میں نے کوئی کام نہیں کرنا. ایک بات. اور جو دوسرا خیال ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ بس اسی پر ہی مطمئن ہوں کہ بس ہم نے مر جانا ہے، مگر ہم الحمدللہ مسلمان یا وہ تمام مذاہب کے لوگ جو کہ موت کے بعد ایک زندگی پر یقین رکھتے ہیں، ان کے پاس تو ایک زبردست طاقت اور بھی موجود ہے. ایک دوسرا خیال کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو جانے کے بعد جو کچھ میں نے یہاں کیا ہے اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. میرا زندگی کا ایک لمحہ، میری ہاتھ کا ایک اشارہ، میرے ذہن میں اٹھنے والا ایک خیال، میرا منہ سے نکالا ہوا ایک لفظ، میرا ایک طرف کسی کی طرف اٹھتا ہوا ایک قدم یا ہٹتا ہوا کوئی قدم، یا کسی قسم کی کوئی بھی اور فزیکل ایکٹیویٹی، یہ میرے موت کے بعد کی زندگی کے کروڑوں اربوں سالوں کو یا بنا رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے، یا اس میں ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہی ہے یا ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے. تو یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے. اور جب انسان کو یہ دو خیال بالکل راسخ ہو جائے اور اس کو پکا یقین آ جائے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو یہاں میں عارضی ٹائم کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہ جو کچھ میں یہاں کر کے جا رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، تو پھر کوئی بھی رکاوٹ جو درست کام کرنے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ راستے میں آئے گی تو ہمیں رکاوٹ بڑی نہیں لگے گی. اگر زندگی میں چلتے ہوئے کوئی مصائب آئیں گے اور ہمیں کوئی تکلیفیں آئیں گی، کوئی امتحان آئیں گے، تو ہمیں یہ تمام امتحان، تمام مصائب اور تکلیفیں چھوٹی لگیں گی، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی زندگی کا تصور ہوگا. ہمارے سامنے اس بات کا خیال ہوگا کہ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے. اور جتنی زندگی آپ لوگوں کی ہے، میں اپنی یعنی 6 دہائیوں کی زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ کبھی بھی زندگی ایک طرح سے نہ ایک پلیٹو پر اور ایک ہی رفتار میں ایک فریکوینسی پہ نہیں رہتی. آپ کو ایک یعنی جیسے مد و جزر ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. اور زندگی کے بارے میں زبردست خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی چیز مستقل نہیں رہتی. اگر اچھے حالات مستقل نہیں رہتے تو برے حالات بھی مستقل نہیں رہتے. اگر آسانیاں ہمیشہ نہیں رہتی تو تکلیفیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی. ہر چیز نے اپنے دائرے میں ایک چکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ ختم ہو جانا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا خود بخود منطقی انجام جو ہے وہ نکل آتا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ ایک موضوع ہے کہ جس پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہت ہی شروع کی زندگی میں یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ موت کیا ہے، یہاں سے چلے جانا کیا ہے، اور وہ انتقال ہے، منتقل ہونا ہے. اور اس انتقال کی شکل کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیا ہم مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے یا مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے. تو ان تمام چیزوں کا، ان تمام فینومیناز کا بچوں کے ساتھ تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ شروع سے ہی اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے. ان کے نزدیک وہ تمام چیزیں جو عارضی طور پر لذت پیدا کرتی ہیں، جو عارضی طور پر مزہ دیتی ہیں، جو عارضی طور پر ہماری جو انا ہے اس کی تسکین دیتی ہیں، اس کی بجائے وہ چیزیں اہمیت اختیار کرنے لگ جائیں جن کی ویلیو ہے. وہ چیزیں جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، وہ چیزیں جن سے کوئی ہمیں چھین نہیں سکتا، کیونکہ یہی وہ ویلیوز ہیں جو کہ کرنسی ہے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. جو کرنسی اس دنیا میں خوشی کی، عزت کی، اختیار کی، طاقت کی کرنسی ہے، وہ کرنسی موت کے بعد کی زندگی کی کرنسی نہیں ہے. وہاں کی کرنسی وہ تمام صفات ہیں جو کہ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، اور ان کا صحیح استعمال ہے. تو میں بس بات کو مختصر کرتا ہوں. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو یہ خیال آئے کہ آپ تھوڑے سے ڈاؤن ہو رہے ہیں یا آپ کے اندر تحریک نہیں ہے، تو آپ اس خیال سے تقویت حاصل کریں. حالانکہ یہ آپ کو ایک پیراڈاکسیکل بات لگتی ہوگی، آپ یہ کہتے ہوں کہ موت کا تو خیال آنے کے بعد آدمی افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت ایک سکے کا رخ ہے جس سکے کا دوسرا رخ زندگی ہے. جتنا زندگی اور موت دونوں ساتھ چل رہی ہیں، دونوں ساتھ ہیں، تو زندگی اور موت ایک ہی سکے کے دو مختلف رخ ہیں. ہمیں اس موت کے بارے میں پکا یقین ہونا چاہیے
اور موت کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اگر ہم اس کے لیے تیار ہوں تو پھر ہم بہت موٹیویٹڈ رہیں گے. اور ہم تھوڑا سا غور کریں اس بات پر کہ یہ ایک نیگیٹو تھاٹ نہیں ہے, یہ ایک پازیٹیو تھاٹ ہے کہ بھائی یہ تھوڑا ٹائم ہے, اس ٹائم کو جتنا زبردست طریقے سے استعمال کریں گے, جتنا بہتر طریقے سے استعمال کریں گے, اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا.